اس نالائق کو تو اتنا ڈر لگتا ہے، تقریباً مہینے میں 5 چکر جو ہے نا وہ لگتے رہتے ہیں، لیکن حضرت جی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ داتا صاحب جا سکوں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے انہوں نے ویک کے کہنا واہ بھائی واہ اچھی دکان تے پھکا پکوان ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں، صرف شرم آتی ہے کہ کیڑا منہ لے کے جاؤں آپ باروں کھو کے ایک سلام. لیکن آپ نے جانا ہے، یہ اس سے آپ نے دلیل نہیں پکڑنی کہ جی مصباحی کہنے ڈے میں بھی نہیں جانا. نہیں، آپ نے جانا. میری بات ہو رہی ہے نہ وہ بھی بڑا بنا لے، اندر کھ بھی نہیں ہے. صرف شرم آتی ہے کہ کون سا منہ لے کے جاؤں گا. انہیں کہنا ہوئے تینوں شرم نہیں آتی، نبی علیہ السلام دی امت میں دھوکھا دیں وہ تو دکی بنے ہیں تو بچوں یہ دکی ہے. جایا کرو، لیکن پتر اچھی نیت سے جاؤ ان پاک لوگوں کے پاس کہ اندر کی صفائی ہو. یہ کرتے ہیں صفائیاں، آج بھی کر رہے ہیں. ان کا یہ سلسلہ کو رک نہیں گیا، یہ آج بھی صفائیاں ہو رہی. لیکن بات تو وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ساڈے کل تو آندا کوئی نہیں، کوئی تصویراں کھینچن آندا، کوئی لنگر کھان آندا ہے. ساڈے کل آندا کوئی نہیں ہے. نہیں، جایا کرو. یہ لاہور والوں تمہیں اللہ کا تحفہ ہے، داتا صاحب ہیں. ہاں جی، یہ تحفہ ہے اللہ کا تمہیں. یہ تحفہ ہے، اللہ نے تمہیں بڑے تحفے دیے. میاں میر آپ کے پاس ہیں، داتا حضور آپ کے پاس ہیں. فائدہ اٹھاؤ ان سے. تو بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے. اور پھر کمال ایک اور بھی تھا اس وقت، جس کے پاس جایا جاتا تھا نا اس کو بھی پتا ہوتا تھا جو آ رہا ہے وہ کون سا سودا لینے آ رہا ہے. وہ بھی آ کے پھر وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا. حضرت حارث محاسبی فرماتے جب میں پہنچا نا تو حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا اور اس میں آٹا گولا ہوا تھا اور آپ اس کو تناول فرما رہے تھے. کیونکہ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ادھر بھی مفتی صاحب ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. میں نے کہا یار گل سنانی ہوندی ہے کہ کل ہے تو نہ پھڑ کتی ہے تو چلو ایک بار یہی بھی تو آٹا کھا ہی لئیے نا. اللہ مجھے میری گھر والی نے بڑا منع کیا، اس نے کہا نہیں کھادا جانا تھا. میں کھا لاں گا. میں نے جناب وہ تھوڑا سا آٹا نہ گھول لیا، صرف چلو بھائی بات سنانے والے تو بن جائیں نا. حضرت جی اللہ وہ گندم کا آٹا تھا، وہ چھنا ہوا بھی تھا حضرت، لیکن جو حضرت کھا رہے تھے وہ جو کا تھا بھی موٹا، چھنا ہوا بھی نہیں تھا حضرت. تو میں نے وہ جو بس تھوڑا سا بنا کے نا اس کو اندر رکھا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو نگل جاؤں. حضرت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا کی کیفیت بن گئی. اب ٹرائی مار کے دیکھ لینا. اس کا اتنا عجیب و غریب سا ذائقہ تھا کہ میں اس کو کھا نہیں سکا. لیکن تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. اب فرماتے ہیں حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا حضرت آپ کو بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے کہ تو کریلے لب گئے، کہ تو پنڈیاں لب گئی ہیں. تو ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے کھا تو رہے ہیں لیکن چہرے پہ سے یہ عیاں ہو رہا ہے کہ میں خوش نہیں کھانے میں، بہت مجبوری سے کھا رہا ہوں. کہتے ہیں حضرت کے چہرے پہ اس طرح کے بھی اثرات کوئی نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں کہ مجھے آٹا کھانا پڑ گیا. فرماتے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے میں نے حضرت سے ڈرا. کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے عرض کی حضور اب پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں، تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوندھ لیتے، تھوڑی اور محنت فرماتے تو اس کے پیڑے بناتے، تندور میں آگ لگاتے، روٹی لگا کے پکا کے کھاتے. تو سنو حضرت جی پھر ایک دیوانے کا جواب. اب فرماتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے حارث گوندا اس کو اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے کہ اس میں وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں وقت لگنا تھا. ٹھیک ہے جی، روٹی اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں وقت لگنا تھا. چباتے بھی وقت لگانا تھا. وہ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. وہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا. اور میں نے اس لیے اپنا پیٹ آٹے سے بھر لیا ہے کہ جو اتنا وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. یہ کبھی ایک زندہ ہے، یہ ایک زندہ ہے. یہ کبھی انداز تھی حضرت ہمارے اسلاف کی. حضرت یہ کبھی انداز تھی حضرت ہمارے اسلاف. اور آج تو حضرت جی غفلت ہی غفلت ہے حضرت. یہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ آپ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. اللہ 1000 ایمی منہ سے نکل گیا، 1000 کو عام بات ہے. انہوں رمضان شریف آنے والا ہے تقریباً جی، لگ پتہ جانا. ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی اکثریت اس طرح کی ہے کہ وہ اس طرح کے حافظ صاحب کی تلاش میں رہتے ہیں جڑا چھتی چھتی پڑھائے.
جس کی بس پہلی لفظ کی سمجھ آئے اور آخری کی سمجھ آئے، باقی کوئی پتہ نہیں کیا ہوا درمیان میں، اس طرح کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن 1000 نوافل حضرت کیا نکوتے ہیں حضرت. فرماتے ہیں کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اب ساری رات قیام فرماتی تھی حضرت. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی نا، تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا اللہ تیری رات ہی مک گئی ہے. اور کوئی رات اس طرح دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. اس لیے پڑھا کرو حضرت، خوب پڑھا کرو حضرت. آج وقت ہے، کر لو حضرت. لوئے لوئے کر پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی. جو وہم ہمیں پڑ گئے ہوئے یہ وہم ہی ہے. میں تھی آخو کہ میں اتنے بھی جا کے آکھاں گا کہ میں بٹ صاحب ہاں یا میں گجر بادشاہ ہونا کہ سانو کی دسن نہیں ہے. سانو دس ساڑے محبوب دا غلام ہے کہ نہیں ہے. سانو نہ سنا کوئی میں پی ٹی آئی دا، میں نون لیگ دا، میں پیپل پارٹی دا. سانو کی رہ گئے اتنے ہی. دس سانو ساڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے کوئی. اس لیے آج وقت ہے حضرت جی، آج وقت ہے، اس کو نہ ضائع کرو حضرت. سمجھو کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ الٹ گئی ہے. جو مقصد ہے وہ ضرورت بن گئی ہے، جو ضرورت ہے وہ مقصد بن گیا. ہاں حضرت جی، جو مقصد تھا نا، اللہ ہمارا مقصد ہے. حضور نبی علیہ السلام کی غلامی ہمارا مقصد ہے حضرت جی. وہ ضرورت بن گئی. بیماری آ گئی پھر اللہ، کام نہیں چلن ڈیا پھر اللہ، اولاد نہیں ہون ڈئی پھر اللہ. ویسے کدھر ہے اللہ حضرت جی. لیکن جو ضرورت تھی پیسہ، اس کو ہم نے مقصد بنا دیا. اور حضرت جی یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو امین لائق سا آدمی ہوں، سبق سنا رہا ہوں. یہ پتر اگر پیسہ کسی نے اپنا مقصد بنا لیا ہے تو یہ وہ مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا حضرت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور باقاعدہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو حکایت کیا. اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بیٹھا رو رہا ہے. اب بزرگ تھے، اور بزرگوں کی تو نشانی ہے کہ ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. دل مانا ہی نہیں اس بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو. آ گئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے نا پیار سے اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ کھو گیا، میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تیرے رونے کی وجہ پھر 1 روپیہ کھونا ہے، تو میں تجھے اگر روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی میں خوش ہوں. آپ نے جناب وہ جو ہے نا وہ روپیہ نکالا اور جناب آپ نے اس کو دے دیا. وہ خوش ہو گئے. آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو میں نے کسی کا دل خوش کر دیا. آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنے چلے گئے. وہ نماز پڑھ کے جب باہر آئے نا تو پھر رو رہا تھا. آپ نے پوچھا ہوں کیوں رون ڈے؟ وہ کہتا جی ایس لیے رون ڈیا تسی تو روپیہ دے چھڑے لیکن جڑا گواچ گیا جو کول ہوں تو 2 روپے ہونے سن. ہاں یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہے. آپ پورا لاہور خرید لیں حضرت، اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا. پھر دل کرنا ہوں قصور خریدیے. آپ قصور بھی خرید کے دیکھ لیں حضرت. اے حضرت جی باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا یہ انہوں نے مارے حضرت جی. باقی تو یہ بھوک ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے جناب 1 روپیہ اور نکالا، 2 روپے کر دیے. گھر چلے گئے. اب جو بزرگ ہیں ان کا حضرت جی گھر میں کہاں جی لگتا ہے حضرت جی. 2-4 کام نپٹائے مسجد کو واپسی. وہ جب آئے نا تو پھر رو رہا تھا. بڑے حیران ہوئے بھائی یہ کیا ہے. آ کے پھر پوچھتے ہیں بھائی اب کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے لیکن جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. آپ نے 1 اور نکالا اور آپ نے 3 کر دی. تشریف لے گئے، نماز پڑھی حضرت. نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. بڑے پریشان ہوئے. پھر آئے آگے پوچھا بھی اب کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے. اس دفعہ نہیں آپ نے دیے، اس دفعہ نہیں دیا. اور آپ نے سر داغ کھینچی اور آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا.
یہ کسی سے نہیں بھرا گیا، یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا، اور نہ ہی بھرا جانا ہے، اور نہ ہی اس کو بھرے ہو حضرت جی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جاؤ حضرت، پھر اللہ تمہیں وہ عطا کریں گے کہ کیا کہنے حضرت جی، کیا کہنے۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے، یہ دیکھو اس طرف آؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ مجھے میرا کلپ ہے اس پہ باقاعدہ، اور میں شاہد ہوں، میں قبلہ مفتی صاحب لاہور ہی آ رہا تھا، تب میرے پاس نا وہ مہران تھی جناب، ٹھیک ہے جی، میں اکیلے چلایا کرتا تھا اس کو، یہ مرید کا کراس کر کے نا راوی ریان شریف، ٹھیک ہے جی، اور مرید کا اس کے درمیان میں آ رہا تھا تو میری نظر ایک بابا جی پہ پڑی ہے، وہ سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہو نہیں رہی تھی ان سے، میں نے دور سے دل میں کہا لے یہ نیکی اللہ نے میرے مقدر سے لکھی ہے، میں نے حضرت گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے اس کو لاک کیا، بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ٹریفک ساری روک کے بابا جی کو سڑک کراس کروا دی۔ انہوں نے کھسا پہن رکھا تھا، وہ ٹوٹا تھا، کپڑے بھی ان کے اسی طرح ہی تھے، میں نے سمجھا کہ بابا ہی مڑا ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب ہے، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی ادھر۔ میں نے کہا بابا ہی مڑا۔ اب مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ میں نے 500 پیش کیا یا میں نے 1000 ان کو پیش کیا، میں نے ان کے ہاتھ میں ایسے دیکھنا، میں نے تاکہ یہ کچھ شکریہ کے جملے نہ بول سکیں، میں نے نکلنے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے نا مجھے کھڑا کر لیا، اور انہوں نے حضرت جی ایسے پیسے رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کیا تو وہ مٹی بن گئی تھی، آپ نے پھونک مار کے نا اڑا دیا۔ مجھے فرمانے لگے مولوی اسی تے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے۔ میں نے دوڑ لگا دی حضرت، ہاں حضرت حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کو چھوٹی چیز ہے، اور تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہے، کیا جنت دی نیکو کارانوں ڈر دوزخ دا بدکارانوں، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا ہے۔ عاشقوں کے رنگ وکرے ہیں حضرت، ان کو کیا لگے حضرت ان چیزوں سے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام ہے، آپ نے نکاح نہیں کیا حضرت، ساری زندگی اسی طرح گزاری ہے حضرت، مجرد ہی رہے، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے کو کتاب پڑھ رہے تھے، ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا، ٹھیک ہے جی، ادھر نکاح نہیں ہوا، اللہ جل شانہ جنت میں آپس میں نکاح فرما دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا بھائی ادھر تو ہوا نہیں، لیکن جنت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ خاص لوگوں کی خاص باتیں ہیں۔ رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے حضور دعا کر دیا، اللہ اعتداس جنت سے میری بیوی کون ہوئی؟ لکھا کہ پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولی دور میں بسرا رہتی ہوں۔ بیدار ہوئے، تہجد ادا کی، فجر پڑھی، سواری لے کے بسرا گئے، بسرا والوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا۔ ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح نہ ہوا؟ آپ نے پوچھا یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے؟ انہوں نے کہا حضور رہتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ حضرت وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، آئے آئے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور دیوانگی بھی وکری شاید، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نا تھوڑا شوخہ ہو کے عرض کی، میں حضور کو عشق و ارشاد فرماؤ۔ انہیں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کری شکدہ نہ لائیں لے جانا ہی سارا کچھ جی، وہ تو اسی انہیں حضرت جی روٹی شوٹی کھانے ہیں، بس ساڈے تو کم بہت پا رہا ہے حضرت جی، اسی روٹی شوٹی کھا کے کوٹ چھوٹ پا کے پہ پھرتے رہنے ہیں، یہ کام بہت اور میں دکھ سے کہتا ہوں کہ جی لفظ عشق ہمارے اسٹیجوں پہ بڑا سستا ہو گیا، اب یہ نوٹوں پہ بکتا ہے حضرت، اب یہ نوٹوں پہ بکتا ہے۔ اللہ جنہوں نے عشق کیا وہ رو کے کہتے ہیں ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا؟
اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا ہے. جنہوں نے عشق کیا حضرت جی وہ کر کے کہتے ہیں عشق تے آتش دوہیں برابر ہوے، عشق دا تاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. عاشقوں کو کیا لگے حضرت ہیں. وہ گزر گیا ایک عاشق ہیں جس کو بابا خادم حسین رضوی کہتے تھے حضرت ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. میں خود بابا جی کا کلپ سنا ایک بار نا، فرماتے ہیں گرفتاری ہوئی نا جب بابا جی، کیونکہ وہ صرف گرفتاری نہیں تھی، اس میں اور بڑا کچھ تھا، اس میں تھریڈ بھی تھا، بابا جی کو ڈرانا بھی تھا، بابا جی کو دھمکانا بھی تھا، ان کو ان کے مشن سے بھی ہٹانا تھا. لیکن ان کو دنیا داروں نکموں کو کیا پتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے. عاشقوں کو کون ڈرا سکتا ہے حضرت ہے، عاشقوں کو کون ڈرا سکتا ہے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی نا مدینہ طیبہ کی جانب، آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. ٹھیک ہے جی. کسی مخبر نے مخبری کر دی کہ جی رات کے اندھیرے میں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دینے جاتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کہاں ہیں. وہ لکھا کہ ابو جہل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا. بچپن ہے حضرت جی، اور عورت ذات ہیں، اللہ نے دل ہی نرم پیدا کیے ہیں. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کی کرنی دروازہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا. آپ پہ وہ پریشر ڈال کے نا آپ کو کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تمہارے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حکمت عملی سے کام لیا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا. اس نے دوسری بار پوچھا، لکھا اس نے اتنے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ چھوٹا، وہ گری جا کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اٹھ کے کہتی دوجا نہ ماریو دسنی ہے، نہیں اٹھ کے کھڑی ہوگی اور ابو جہل کو مخاطب کر کے کہنے لیا ابو جہل اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب اور میرے والد کہاں ہیں. پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے کہاں ہے. اگر اپنے باپ کی اولاد ہے ذرا پوچھ کے بتا آج ہیں، پوچھ کے بتا ذرا. ابو جہل رو پڑا کہ کل کی لڑکی میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے کہتی ہے کہ پوچھ کے بتا ہیں. وہ رو پڑا. اور کیا طاقت ہے محمد عربی کی محبت میں جو بچوں کو بھی اتنا شیر بنا دیتی ہے حضرت جی. وہ تو پہلے ہی بابا جی خادم حسین تھے. سارا کچھ ہی ہوا حضرت. بابا جی کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہوا ہے، لیکن کوئی چہرے پہ جناب کو ڈر نہیں، کو خوف نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ بابا جی آگے سے مسکرا رہے تھے حضرت جی. وہ جو آیا تھا نا بڑا افسر گرفتاری لینے، وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے بابا وہ ہم تو ڈرانے آئے ہیں، ہم تو دھمکانے آئے ہیں جی، اور آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ مسکرانے کی؟ آپ نے فرمایا مسکرا اس لیے لاؤں کہ تو جس کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے وہ نہیں تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جن کے لیے میں سارا کچھ کروا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. یہ عاشقی یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری دنیا. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری دنیا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ تو جس کو اللہ نواز دے. سارے تو نہیں نا بلال ہو سکتے، سارے تو نہیں ہو سکتے. آپ فرماتے ہیں پتھر کیوں مارتے ہیں لوگ؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضور جی کو روندا ہوئے تو ویک کے ہسن لگ پندی، جی کو ہسدا ہوئے تو ویک کے رون لگ پندی. اس لیے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں. اور وہ اجرت پر نا ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے گئی ہے. عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. آپ فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ گئی کی سائڈ پہ؟ وہ آپ کو سائڈ بتائی گئی. آپ فرماتے میں چلا گیا. آپ فرماتے جب وہاں میں پہنچا نا
تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ منظر ہی وکھرا ہے. لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئیے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل میں اس نے مصلی بچھایا اور نفل پڑھ رہی ہے. لوگوں کو یہ بتایا کہ بکریاں چراتی ہیں، لیکن وہ وہاں نفل پڑھ رہی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ اور فرماتے اس طرف دیکھتا ہوں تو بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو بھیڑیا اس کو پکڑ کے واپس لے آتا ہے، کھاتا نہیں. اب فرماتے ہیں ادھر دیکھوں حیرانگی، ادھر دیکھوں حیرانگی. مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. اور کیسے تھے ہمارے بڑے یار، کیا ان کا قرب تھا، کیا ان کا قرب تھا. ایویں تو نہیں پھر اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. کمال تو ان کے تھے. اچھا آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھئی ملاقات ہی پہلی ہے، اس کو کس طرح پتا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا. میں نے پوچھا میمونہ ملاقات پہلی ہے، تجھے میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ فرمانے لگی ہے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. اچھا فرماتے ہیں جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ بھیڑیوں اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی، یہ کیسے صلح ہو گئی آپس میں، فطرت کس طرح بدل گئی. اب فرماتے ہیں یہ سوال پھر میں نے حضرت میمونہ سے کیا. میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ بھیڑ بکریوں اور بھیڑیوں میں آپس میں دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور مجھے جواباً فرمانے لگی ہے عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی ہے نا اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. وقت بھی بڑا سونا ہے یار، یہی دعوت دوں گا. میں بھی کوشش کرن دیا تھا دعا کرو ہو جائے، آؤ صلح کر لئیے. وہ وارث شاہ صاحب نے کہا تھا نا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لئیے، آؤ صلح کر لئیے. صلح جی موج جی، آؤ صلح کر لئیے. بڑیاں موجاں بارہ جی صلح. وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. سارا دن حضرت جی نافرمانی چلنگ دے لیکن بھکھا اج تک نہیں سویا کدی، بھکھا نہیں سون دیتا کدی، نہ کدی شاہ پڑی نہ کدی فجر پڑی، ناشتہ بھی ایک کلاس کرواندہ ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کتنا کریم رب ہے. وہ چور پکڑا گیا، آپ کو پتہ اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو رو پڑا، کہتا میرا ہاتھ نہ کٹو. پوچھا کیوں؟ مختصر کروں گا کیوں. وہ کہتا جناب اس لیے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا. دیکھو کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اس کی کریمی پہ. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. اس نے یہ جھوٹ کون سا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے پکڑا گیا ہوں. وہ جھوٹیا پہلی بار تو انہیں کدی کسی نے پھڑیا ہی نہیں ہے. پہلی بار تو انہیں کدی کسی نے پھڑیا ہی نہیں ہے. میں کسی کی بات نہیں کرتا، سارے چنگے میرے نال ٹیر. وہ جی پہلی بار پھڑن والا ہوندا تے سلیمان مصباحی تانوں کدی بھی نہ لبدا ہے. بلکہ کیا ہے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. میں حضرت ایک دن اسی طرح ایک پروگرام تھا، جیسے آج تو بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں، 4 بج گئے ہیں. وہ تقریباً نا بچوں نے ٹائم لیا. میں اس دن بھی سیالکوٹ سے باہر تھا. میں بھائی مجھے کو تقریباً 2 بج جائے. انہوں نے کہا بنا ہی بھی کہنے ہیں 2 بجے آؤ، بس آ کے 10 منٹ کا بیان تے دعا کر چھڑیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں پہنچ گیا.
10-15 मिनट का बयान हुआ, दुआ सलाम सब खत्म करके ना मैं लोगों से मिलता मिलता मस्जिद के सेन में आ गया। साथ गली थी, मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी थी। वो जनाब जो बच्चा लंगर बांट रहा था ना, वो मेरी तरफ आ गया। पहली हैरान करने वाली बात ये थी कि आम से आम बंदे को भी पता होता है कि जो खतीब साहब आए हैं ये लंगर उनके लिए नहीं है, उनके लिए खास कुछ बना हुआ है। पहली बार इस तरह हो, ना पहले कभी हुआ ना कभी बाद में हुआ। उसने जनाब वो डब्बा आके ना मुझे दिया। अल्लाह मुझे गुस्सा भी लगा, लेकिन मैं गुस्सा पी गया। लेकिन मैंने उसे वो डिब्बा लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा गल सुन, 2:30 बजे देने खान का टाइम नहीं, ऐसे मुसल्ले से खलो के रोन का टाइम है। दूजी गल है मैं चावल खाता भी नहीं। तीजी गल है मैं डब्बा घर लैके भी नहीं जा सकता, क्योंकि वड्डे दिन दी छुट्टियां ने, दिसंबर का आखिर है, घर भी कोई नहीं, तो तू किसी और नूं दे, किसी के मुंह पै जाएगा। वो आगे से मुझे डरा के कहता है भी एक बड़ा कमाल है ना सुनिया च, बगैर पढ़े हैं सारे मुफ्ती हैं। सुनिया का खासा है, बगैर पढ़े हैं को इसम फेल हरफ की तारीफ कर छोड़ दे इंजन वेखणगे मुफ्ती होने सारे ही नहीं। कोई गल होने की देर है फेसबुक ते सारे फतवे देन जाएंगे। मुफ्तियां ने किराम खामोश ने, बिल्कुल कोई नहीं, सकूत है सारे अंदर। असी हजरत जी पता नहीं की बना छड़िया होंगे सारे, खुदा दा वास्ता जे बंदे बनया करो। ये नहीं मामले बोलने वाले, ये उलमा का काम है, हमारा काम नहीं है। आप अदब एहतराम किया करो, ठीक है जी। वो आगे से ना मुझे डरा के कहता है हजरत लंगर नू ना नहीं करी दी। मैं ठीक है भाई इधर दे, किते बाहर जाके मेरी गड्डी ना उल्ट जाए। है तो इसी तरह ही है ना, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो लंगर नू ना नहीं करनी है। पुत्र मेरी गल याद रखियो, लंगर ने फायदा उन्होंने देना जड़ा नमाजी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मैं सब बाबों की तो बातें सुनाने से वक्त नहीं है, 2 बड़ों बाबों की बात सुना देता हूं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाहि तआला, ठीक है ठीक है जी। एक बाबे क्या फरमाते हैं? और फरमाते जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा है। एक फरमाते जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ। तो फिर नमाज तो बगैर लंगर ने की फायदा देना। हाँ कोई इस नीयत से खाए कि यार मैंने तौफीक हो जाए नमाज की, चलो एक अलग बात है, लेकिन हजरत जी इस तरह की कोई सोच ही नहीं है तो पुत्र फिर नहीं है। बहरहाल मैंने हजरत जी उससे ना वो शापर पकड़ लिया। अब जनाब मैं शापर पकड़ के पहले मस्जिद में खड़ा रहा, फिर मस्जिद से निकल के मैं गली में आ गया। वहां कुछ बच्चों ने कुछ बातें पूछी, मैंने उनका जवाब देना शुरू कर दिया। लो जी वहां एक बंदा आ गया, और बंदा ये नहीं कोई मामे वाला आया है, को कंडा शंडा नहीं है, कड़ा पाए दे जनाब, गलियां च गानी, दोए कन्ना च वालियां, ठीक है जी। और मुझे आके कहता है जी कोई लंगर है वे कि मुका छड़े है। तो मैं तो आगे नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने वो शापर उसको पकड़ा दिया, वो लेके ना तो सड़क पे चला गया। जाना मैंने भी सड़क पे ही था थोड़ी देर बाद, जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। कुछ 1.5-2 मिनट लगा मुझे, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब सड़क पे पहुंचा ना तो एक दुकान के सामने शापर खोल के ना वो लंगर खा रहा था। कुछ टाइम भी इस तरह का था, जब मैंने उसको देखा ना तो मुझे फिर वहां रोना आ गया। रोना किस बात पे आया? वो इस निकम्मे को खुद ही नहीं पता इसका अल्लाह इसे कितना प्यार करता है। हाँ इस निकम्मे को खुद ही नहीं पता इसका अल्लाह इसे कितना प्यार करता है। और मैं रजी शापर कहां उठा रहा था, मुझे तो जबरदस्ती उठवाया गया। और मौलवी तू नहीं खाना ना खा, बाहर ते ले जा, साडा बंदा आंडे आता है। तू नहीं खाना ना खा, बाहर ते ले जा, साडा बंदा भुखा है। हुण बंदा साडा इंज दा है, उन्हें मस्जिद च आना कोई नहीं है। बंदा साडा इंज दा है कि उन्हें मस्जिद च आना कोई नहीं, और अगू साडे बंदे दा हुलिया इंज दा जो मस्जिद च आ गया तो देना किसी ने नहीं है। तो क्या हुआ हजरत, एक उलमा के खादिम से हजरत जी शापर उठवाया गया है। फिर उस दिन मुझे समझ आई हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हजरत जी हैं। फिर ये तो वही नहीं ना कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया। फिर जवाब क्या आया, ओए दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। ये हमारा बड़ा खूबसूरत नाम है, हजरत शिबल मरवजी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते एक दिन मेरा गोश्त खाने को जी चाहा। मैंने अपने नफ्स को कहा है नहीं गोश्त। ये सारी जिंदगी हजरत जी लड़ाई रही इनकी अपने नफ्स के साथ। फरमाते मैंने कहा है नहीं। फिर याद आया भाई महबूब अलैहिस्सलाम को तो गोश्त मरगूब था, चल अज इसलिए खा लेने कि महबूब अलैहिस्सलाम को पसंद थी। फरमाते मैं बाजार गया, मैंने 2 दिरहम का गोश्त खरीदा। उस वक्त हजरत जी शापर शूपर नहीं होते थे, कपड़े में बांध के लाते थे। फरमाते मैं कपड़े में गोश्त बांध के ना
تو لے کے جا رہا تھا، ایک چیل نے جھپٹا مارا اور میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے نہ اڑ گئی. فرماتے ہیں میں نے کہا جی میں مالکا تیری مرضی. کہتے میں نے مسجد میں آ کے نہ تو نوافل پڑھنے شروع کر دی. اب فرماتے میں فارغ ہو کے جب گھر گیا نا تو بیوی نے کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ ساتھ گوشت ہی رکھا. تو میں بڑا حیران ہوا، وہ میرا گوشت تو چیل چھین کے لے گئی تھی، یہ گوشت کدھر سے آ گیا؟ فرماتے میں اپنی بیوی سے پوچھا یہ گوشت کدھر سے آیا؟ اب فرماتے وہ آگے سے کہتی ہے میں سین میں کھڑی تھی تو اوپر کیا دیکھتی ہوں کہ دو چیلیں کسی چیز کی وجہ سے آپس میں لڑ رہی ہیں، چھین رہی ہیں ایک دوسرے سے. کہتی وہ چھینتے چھینتے چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے اٹھا کے کھول کے دیکھا تو اس میں گوشت تھا، میں نے پکا لیا. وہاں لکھا ہے کہ آپ سجدے میں چلے گئے. اور آگے سے عرض کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ نہیں مجھے بھولتا ہے. دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت جی آؤ محنت کریے یار، آؤ پتر خود نو بدلیے حضرت جی، بہت ضرورت ہے بدلنے کی. یہ بالکل وہ اقبال والی بات، اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. بڑی ضرورت ہے حضرت اس وقت تبدیلی کی، خدا کا واسطہ. صرف میں اس دن بھی یہ آگے کل پروگرام تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا گل سن پترو کتے نہ وہ دین ہی منا دے رہ جاؤ، نہیں آؤ انہوں دے انداز بھی منائیے. اے نہ ہوئے حضرت کتے دین ہی منا دے رہ جائیے، آؤ انہوں دے انداز. حضرت مولا علی کا انداز منائیں، حضرت امام حسین کا انداز منائیں. حضرت ضرورت ہے آج حضرت جی، آگ لگ گئی ہے گھر گھر میں، وجہ ہم نے ان کے انداز ترک کر دی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ نہیں امتحان لوں گا، بس ایک دو بات کر کے میں بڑا ماشاءاللہ آپ نے امتحان دیا ہے، اللہ آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دے. ماشاءاللہ حضرت نے بھی بڑا سونا گلدستہ سجایا جناب، آل سنت کے سونے سونے پھول کٹھے کر دیے ہیں اور اینڈ تے پھر ان پھولوں کا نوکر ہیں سلیمان ماشاءاللہ مفتی سمر عباس صاحب ہیں ہمارے ماشاءاللہ سیالوی صاحب، ٹھیک ہے، ایک سے بڑھ کے ایک آج انہوں نے آل سنت کا ہیرا اکٹھا کیے. اس وقت بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے ہمارے سونے ماشاءاللہ، ادھر بھی مفتی صاحب تھے، ادھر بھی ماشاءاللہ مفتی عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، میرے بڑے شفیق ہیں، یہ ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں، اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں، اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتے رہتے ہیں مجھے ہیں. تو اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے. تو وہ جو ہے نا ان کے انداز بھی منائے. حضرت عمر فاروق فرماتے میری کوشش رہی کہ ہم ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق خود ہی فرماتے ہیں وہ سبقت تو دور، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک والی ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. حضرت روز اس کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن بناتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے. جب کہیں جاتے نا تو کیا کرتے، کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے، بھائی تو نے یہ میری جگہ یہ کام کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے. آپ فرماتے میں نے اس شخص سے کہا اوے گل سن، تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں گے خدمت آج ہی ہوئی ہے، تعریف ہو ذرا، میں سبقت لے جاؤں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے جب وقت آیا میں چلا گیا. کہتے وہاں جا کے میں نے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ کون آیا. فرماتے جا کے پہلے جھاڑو دیا، پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا. کہتے پھر آٹا گوندا، آٹے کو رکھ دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی. اماں جی کے پاس گیا، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، نوالا توڑ کے سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں. کہتے جیسے ہی نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگانا تو اماں جی آگے سے کہتی ہیں ابو بکر نہیں آئے ہیں، ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ نبینا ہے، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے ہیں. آپ فرماتے یہ سوال میں نے اماں جی سے بھی کیا. میں نے کہا اماں جی تانوں تے نظر آندا ہے،
تو آپ فرماتے آگے سے اما جی کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے پوچھا اگر نظر نہیں آتا تو پھر کس طرح پتہ چل گیا کہ آج ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی ہو آنے والے دیکھ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں, میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی. اس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے کہ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں, پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے. کہاں گئے یار یہ انداز؟ اور بیگانے تو بیگانے, آج اپنوں کے لیے بھی ہمارے پاس یہ شفقتیں نہیں رہی ہیں, پتہ نہیں ہو کیا گئے. فرمایا جب ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنے منہ میں سے نکال کے میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے ہیں. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. بس میں اس کے بعد نہیں امتحان لوں گا, آپ کا ویسے بھی وقت فجر کا بھی قریب آ رہا ہے. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے, آپ کی بیعت ہو گئی. حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق, مولا علی مشکل کشا رحمت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے, آپ کی خلافت کو تسلیم کیا. وہ ایک بچی آ گئی آپ کے پاس اور آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا. چھوٹی بچی آئی, اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے میں کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب ابو بکر کا کیا حال ہے. اور اس کرتی ہے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا آپ وہ بتا. اور اس کرتی ہے میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں, گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نبین ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں, ان کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. میری دادی نبین ہے, بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی, میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, مجھ سے نکلے گا نہیں. اور رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ, تو آپ روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گئے, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. جناب صدیق اکبر رو پڑے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رو پڑے آپ, اور رو کے اس بچی کو آگے سے فرماتے کیا ہیں, اور بیٹی تو نہ رو, حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہاں یار, صرف دن نہیں منا دینا رہ جائیے حضرت جی, کہ ان کے انداز بھی منائیے, ان کے انداز بھی منائیے. آج ضرورت ہے پاکستان کو کردار کی, آؤ محنت کریے رل کے, اپنے ان علماء کا ساتھ دیں حضرت جی. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے, تربیت نہیں ہے. اور میں دکھ سے کہتا ہوں بہت دور نکلتے جا رہے ہیں حضرت جی. ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں ننگی ہو گئی حضرت جی. اللہ کی پناہ ہے حضرت جی. وہ 14 فروری آ رہا ہے حضرت, بے حیائی ڈے ہے. آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا ہے. وہ کہتے چند بیویاں بے نظر بے پردہ نظر آئیں تو یہ حال ہے. اب کون جا کے اکبر کو بتائے جناب اب تو سرے عام پھول دیے جائیں گے جناب. نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اب کون اکبر کو جا کے بتائے اب اکبر صاحب اب تو یہ حالات آ گئے ہیں, اب تو پھول دیے جائیں گے حضرت جی. آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. میں نے پوچھا او بی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا, کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. اور یار کوئی تو ان بیٹیوں کو بتائے
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. ہم سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں نا, کتنا کلوز رشتہ ہے, کتنا کلوز رشتہ ہے, لیکن دیکھو تقویٰ حضرت جی ہے. فرماتے ہیں میری اماں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, لیکن امام حسن فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو حضرت ہے. تو اب کیا رہ گیا دکھانے کو پیچھے حضرت ہے. اس لیے حضرت صرف ضرورت محنت کی ہے, کرنے والے کر رہے ہیں, امیر اہل سنت ہے سبحان اللہ. الحمدللہ. حضرت جی بتا دیا کہ کام کرتے کس طرح ہے حضرت جی ہے. اور حضرت جی یہ کو پیچھے سے سلسلہ ہے حضرت جی, یہ کام لیا جا رہا ہے حضرت جی ہیں. ہمارے بڑے بڑی محنت کر رہے ہیں. پیر اجمل صاحب ہیں, رضا ثاقب صاحب ہیں, جلالی صاحب ہیں, ماشاءاللہ. ابھی میں اندر بیٹھا تھا, سنیوں کے شیر مفتی سمر عباس صاحب ہیں, شیر کا جھنڈا ہمارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا بوٹا چھوٹا وڈا 1000 واٹ دا بلب 500 واٹ دا بلب 100 واٹ دا بلب 0 واٹ دا بلب لگے ہیں سارے حضرت اپنا اپنا کام کرتے ہیں. بس پتر آؤ ان کا ساتھ دو اور آؤ اپنا حصہ پائیے تو چلیے حضرت جی. محنت کو جتنے جوان بچے ہیں پتر تسی نکل پاؤ نا سارے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. سنبھالو محاذ, ایک محاذ نہیں کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں اس وقت. بدعقیدگی کا محاذ, صحابہ سے بغض کا محاذ ہے, اہل بیت سے بغض کا محاذ. حضرت جی اٹھو حضرت جی, ہمت کرو. وہ جو پھر میں کہا کرتا ہوں نا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, آج تو واقعی سرگی ہے حضرت جی, آج تو واقعی سرگی ہے حضرت. 4:06 ہوئے, آج تو واقعی سرگی ہے حضرت جی. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. آج جو کٹ رہے ہو نا پتر حضور نے بھی نہیں, جڑ جاؤ. جو کنیکشن کمزور ہو رہا ہے اس کو مضبوط کرو. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو, حضور کو اپنے دکھ سنایا کرو, ہیں جی. پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا. میں چلو کتابی نہیں, جو میں نے دیکھا ہے, اور ایک بار نہیں دیکھا, سینکڑوں بار دیکھا ہے حضرت جی. اب تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا نا. جب میں ادھر پڑھ رہا تھا لاہور پنجاب یونیورسٹی میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ مولوی کے لیے ہر ہفتے حضرت جی سیالکوٹ سے لاہور آنا, یہاں 2 دن پھر آ کے رہنا بھی, ٹھیک ہے جی, پھر فیسیں بھی اپنی دینی, بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے. بہرحال الحمدللہ گزر بسر ہو رہا تھا. لو جی ایک شادی آ گئی, ایک شادی آ گئی, اور آئی بھی مہینے کے اینڈ پہ حضرت جی, ہیں جی. میں بڑا پریشان. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں آسانیاں دی تھی, ہم نے خود ہی اپنے لیے پھندے تیار کر لی. ہم نے کاپیوں پہ لکھ کے رکھا ہوتا ہے گھر دا گھر تے وعدہ. ہوں گھر دا گھر بھی دینا سی تو وعدہ بھی کرنا سی. وہ تقریباً 12,000 روپیہ درکار تھا. میں بڑا پریشان جناب. پھر آخر میں خیال ہی آیا کہ آج اپنے کسی مقتدی سے نا ادھار لے لوں گا کہ بھائی مہینے کا اینڈ ہے, جب سیلری آئے گی تو تجھے دے دوں گا. لو جی جمعہ ہو گیا, سلام ہو گیا, ٹھیک ہے. میں سلام کے دوران سوچ رہا ہوں کہ نہیں وہ فلانے نو کہنا, پھر کہ نہیں فلانے نو کہنا, پھر کہ نہیں اینو ہی نہیں کہنا, یعنی سارے شہر نو دسنا کہ مس بھائی صاحب نے میرے کو پیسے لے, ٹھیک ہے جی. بہرحال ایک بندے پہ فائنل ہو گیا. دعا بھی ہوگی, لوگ لائنوں میں لگ گئے ملنے کے لیے. لو جی نہ بندہ پہلے دیکھا نہ اس کے بعد آج تک کبھی دیکھا. اللہ کا شکر ہے میرا حافظہ اتنا تیز ہے, یہ میرے اللہ کا. ایک بندہ جو بندہ ایک بار مل لے نا مجھ سے, 10 سال بعد ملے گا, میں پوچھوں گا ضرور کہ تجھ سے ایک بار ملا ضرور ہے. پھر نہیں دیکھا, ایک بار دیکھا قبلہ, آج تک وہ بندہ نہیں میں نے دیکھا. اس نے حضرت جی جتنے اس سے پیسے رول ہو سکتے تھے نا, جتنے, یہ تو مجھ سے بڑا موٹا رول بنا ہے نا, جتنے وہ رول کر سکتا تھا اس نے اس کو رول کیا ہوا تھا. اس طرح اس نے مجھ سے سلام لی نا, اس نے میرے ہاتھ میں پیسے چھوڑنے چاہے, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا. میں نے کہا حضرت میں کسی کو پیسے نہیں لینا. تو مجھے آگے سے کہتا ہے آج نہ کرو, آج لوڑے. مجھے کہتا ہے آج نہ کرو, آج لوڑے. میں گھبرا گیا. میں اس کو کس طرح پتا کہ آج لوڑ ہے. لو جی میں نے پکڑ کے نا جیب میں ڈال لی. لوگ مل کے چلے گئے, میں گھر گیا, دوپہر کا کھانا کھایا.
وہ دل میں خیال آیا کہ چل بھائی چلیے ہوں راتی شادی بھی کھانی نہیں. پھر خیال آیا یار وہ بھی تو دے کے گیا تھا نا کہ بھائی لوڑ ہے. تو پھر دل میں خیال آیا 500 ہوگا یا 1000 ہوگا. لیکن قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ جب کھول کے دیکھا تو پورا 12,000 ہی آیا تھا. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا, کھلائی دربار محمد عربی دا ہے. ہاں جی, کان دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. بس پتر تم بدلو. چلو جی ان ایک اور پھر آ گئی جی پچھو ہیں پتر بہت کچھ ہمارا کھو گیا, ڈھونڈو اس کو, بہت کچھ ہمارا کھو گیا, ڈھونڈو اس کو. ہماری راتیں بے حیائی کی, اور یہ راتیں بے حیائی کے لیے نہیں ہیں, یہ راتیں تو اس لیے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں. یہ راتیں اس لیے ہیں حضرت جی. دیکھو جب راتیں ایسی تھی پھر ہوتا کیا تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہماری تو محفلیں مولا علی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اب فرماتے ہیں ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے, اور یہ دور تھا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں فجر پڑھنے کے لیے گیا. کہتے جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں مصلی امامت پہ بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہے. ہاں جی, میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی. فرماتے اقامت کہی گئی, حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی اور دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. بعد ہوتا نہیں امام صاحب بڑی سورت شروع کر لیتے ہیں, کوئی کچھ پہلے بقیہ بعد میں. کہتے نہیں جدا جدا صورتیں. کہتے نماز ختم ہوئی اور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ اپنے صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے. صحابہ بیٹھے حضور نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت کر رہے ہیں. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے رحمت سے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے خواب ہی میں کھجور کھا لی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی تو آنکھ کھل گئی, لیکن فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا تھا. فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو دیکھتا کہ ہوں واقعی مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اور فرماتے میں نے فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر بالکل اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ کیا, پھر دل میں خیال ہے نہیں بھائی اتفاقاً بھی ہو جاتا ہے, بالکل وہی انداز. کہتے ہیں نماز حضرت عمر فاروق نے پڑھائی فجر کی. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. حضرت فرماتے میں نے کہا یہ کیا. اب فرماتے میں نے کہا اتفاقاً ہو جاتا ہے. کہتے نماز ختم ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی, 2 نہیں دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہتے جب کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا علی خواب میں تو محبوب تھے, ادب سے دوسری نہیں مانگ سکا, یا تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں تو ایک اور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے کہا حضرت عمر فاروق سے امیر المومنین ایک اور کھجور دو. تو کہتے آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے اے علی اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے پوچھا بھائی عمر یہ کیا رنگ ہے. تو فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں. ہاں پھر صوفیہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب علیہ السلام نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے. ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں, ان کو ڈھونڈو, ان کو تلاش کرو. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے دیتے.
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بہرحال پھر انشاءاللہ اللہ موقع بنائے گا۔ اب چاہے آپ نے لنگر بھی کرنا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور مجھے علماء کا خادم ہی رکھے ہیں، کتے کو بیماری نہ لگ جائے، اپنے آپ میں سمجھ ہی نہ بیٹھیے کچھ۔ اللہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔